السلام علیکم. ناول اسٹل لو یو پارٹ 5 ریٹن بائی کیم اے کے. چلو ہو گیا ناشتہ. ہور تیار ہو جاؤ جلدی سے شاپنگ پر جانے کے لیے. وہ مسکرا کر بولے. آریان تم بھی چلو گی کیا؟ نہیں آپ لوگ جاؤ، میرے پاس بہت سے نیو سوٹ ہیں. وہ بے دلی سے بولا. میں بھی نہیں جا رہا، شادی ہی کرنی ہے نا، کپڑے بہت ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے مت جاؤ، بس شادی کرنی آ جانا، ورنہ انجام تم جانتے ہو نہ آنے کا. ایک دو کفن بھی خرید لائیے گا، کیا پتا کسی کی محبت کا جنازہ اٹھ جائے. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکل گیا تھا. ہوں نے نم آنکھوں سے جاتے ہوئے ارباز کو دیکھا تھا. اس کا دل بند ہوا تھا ارباز کی بات پر. اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی بکواس کرتا ہے. آریان نے دکھ سے کہا. یا میرے خدایا کیا ہونے والا ہے؟ ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ دل میں بولی. شام کے وقت حور اور ارباز کی شادی ہو چکی تھی. بہت ہی کم لوگ تھے اور بہت سادگی سے. اب رات کے 9 بج گئے تھے. حور بیٹا باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ارباز کے کمرے میں جاؤ، تمہارے کپڑے بھی وہیں سیٹ کروا دیے ہیں ہم نے. وہ حور کو حال میں بیٹھا دیکھ کر بولی. نہیں میں اپنے کمرے میں سو جاتی ہوں. مام وہ گھبرا رہی تھی. اور بیٹا تمہارا شوہر ہے ارباز، تمہیں کھا تھوڑی جائے گا، چلو شاباش. انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا. حور ڈرتے ڈرتے ارباز کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. مل گئی فرصت تمہیں کمرے میں آنے کی، پاگل لڑکی. اس نے جان بوجھ کر پاگل کہا تھا. وہ سامنے ہی بیڈ کے پاس کھڑا تھا. میں پاگل نہیں ہوں، حور نے مسکرا کر کہا. وہ بہت خوش تھی، آخر اسے ارباز مل چکا تھا. تم جانتی ہو تمہارے باپ نے تمہاری شادی اتنی جلدی میں مجھ سے کیوں کروائی ہے؟ اور وہ اتنی خوش کیوں ہیں؟ ہاں کیونکہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں. میری سوچ سے زیادہ بے وقوف ہو تم پاگل لڑکی. او میں تو بھول ہی گیا، پاگلوں کے پاس دماغ تھوڑی نہیں ہوتا. دماغ نہیں ہوتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے نظریں نیچے کی تھی. رونا آ رہا تھا مگر ارباز پھر سے ڈرامہ کہتا، اس لیے خود کو رونے سے روک رہی تھی. وہی جو سچ ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں خوش رکھوں گا؟ بھول ہے تمہاری، اور یہ بات تمہارے باپ بھی جانتا ہے. پھر بھی انہوں نے تمہیں میرے سامنے شکار کی طرح پھینک کیوں دیا؟ وہ کچھ نہ بولی. کیا بولتی، اس کا محبوب ہی اسے ذلیل کر رہا تھا. اور جب محبوب ذلیل کرتا ہے تب انسان بے بس ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھو تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں. اس کا لہجہ نرم نہیں تھا لیکن وہ سیریس تھا بالکل. کیا بات؟ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. میری بات دھیان سے سنو، تم پاگل ہو لڑکی، بالکل نفسیاتی مریض. وہ بالکل سنجیدہ تھا. کیا؟ مگر میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل نارمل ہوں، ٹھیک ہوں. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کپکپاتے لفظ. اسے لگ رہا تھا وہ ارباز کی باتیں سن کر ہی مر جائے گی. تو خود سوچو تمہارے ڈیڈ نے شادی کیوں کروائی، وہ بھی اتنی جلدی، وہ بھی مجھ سے جس کو بے عزت کرنے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. میں پاگل تو نہیں ہوں. اسے لگ رہا تھا اس کی سانس رک جائے گی، پر وہ رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی کیونکہ وہ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کروا سکتے تھے. تم پاگل ہو اس لیے وہ تمہاری ہر ضد پوری کرتے ہیں. اور تو تم ان کی نظروں کے سامنے بھی رہو گے، اسی لیے ایسا کیا اور میری زندگی جہنم بنا دی. ارباز سے شادی ہو جائے گی تو تم اس گھر میں رہو گی، کوئی تمہیں ہم سے چھین نہیں پائے گا. حور کے ذہن میں اپنے ڈیڈ کی باتیں گونج رہی تھی. ڈاکٹر نے کہا ہے حور ذہنی دباؤ کا شکار ہے. پھر موم کی بات سے یقین ہو رہا تھا ارباز کی باتوں پر. ہاں میں پاگل ہوں، جیون حور پاگل ہے. وہ خود سے بولی تھی. ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے. تو بتاؤ پھر میں ایک پاگل کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں؟ یہ انصاف تھوڑی ہے. اسے اپنا تین نشانے پر لگا دکھائی دی.
لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی سوئی ابھی بھی محبت پر تھی۔ پھر سے وہی بات، تم لا علاج ہو، ذہنی مریض۔ ارباز نے اپنی الماری کھولتے ہوئے کہا۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہاں آدھے سے زیادہ حور کے کپڑے تھے۔ اس نے فوراً نکال کر فرش پر پھینکے تھے۔ وہ سر جھکائے ارباز کی باتیں سوچ رہی تھی، اسے دیکھ نہ سکی۔ ارباز نے ان کپڑوں پر جیب سے لائٹر نکال کر پھینکا تھا۔ فوراً سے آگ بھڑکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے کپڑے؟ وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ پاگل ہونے کے ساتھ اندھی بھی ہو گئی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں؟ میرے کپڑے کیوں جلا رہے ہیں؟ میں کیا پہنوں گی؟ کپڑے پہننے کے لیے تمہارا زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے کیا؟ پتہ یہ آگ تمہیں بھی جلا دے۔ کیا؟ مگر آپ مجھے کیوں؟ حور نے دروازے کی طرف قدم لیے تھے۔ ڈر کیوں رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ میرے ساتھ رہنا ہے نا تو رہو اسی کمرے میں۔ ارباز نے فوراً سے اس کے آگے سے ہوتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ حور کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں جب اس نے کمرے میں بڑھتی ہوئی آگ کو دیکھا تھا۔ چاروں طرف آگ پھیل چکی تھی۔ ارباز اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ درمیان میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ارباز اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ باہر چلیں پلیز ارباز، ہم مر جائیں گے اگر یہاں رہے تو۔ حور دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ارباز نے فوراً حور کا بازو پکڑا کر حور کی کمر اپنے سینے سے لگائی۔ پہلا لمس، پہلی قربت، پہلی بار حور ارباز کتنی قریب تھی۔ اس کے لیے یہ لمحہ جنت تھے، مگر اس کو اپنا آپ جہنم میں کھڑا ہوا لگ رہا تھا۔ چاروں طرف آگ تھی اور درمیان وہ محبوب کی باہوں میں جنت محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زندگی جی تو نہیں سکتا، ہاں لیکن مر ضرور سکتا ہوں۔ کیا تھا وہ شخص جسے نفرت کرتا تھا؟ اس کے ساتھ نہ جینے کے لیے مرنے تک کو تیار تھا۔ ارباز پلیز، میں آپ کے ساتھ جینا ہے، مت کریں ایسا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی محبت مرنا پسند کر رہی تھی، اس کے ساتھ جینا نہیں۔ رو نہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں نا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میرے ساتھ مرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ آگ ان کے قریب آ رہی تھی۔ کیوں نہیں کر لیتے آپ مجھ سے محبت؟ آخر برائی کیا ہے مجھ میں؟ کیا مجھے چننے کے بجائے موت کو قبول کر رہے ہیں؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی حور کے لیے، کیونکہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یا تو میں خود کو مار دوں گا یا پھر تمہیں مار دوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ دونوں مر جاتے ہیں، سارے مسئلے ختم۔ ارباز بے حس تھا۔ آپ کی باتوں سے ہی مر جاؤں میں تو اس آگ سے بھی زیادہ جلاتی ہیں۔ میں بے بس ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی رو رہی تھی۔ ارباز نے حور کو ایک جھٹکے سے آگ کی طرف پھینکا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ آگ بالکل پاس تھی۔ دھواں سانس لینے میں مشکل کر رہا تھا۔ اس میں اپنی ہمت نہیں تھی یا پھر ارباز کی باتوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو کچھ ہوا تھا مگر وہ بے حس بنا کھڑا رہا۔ وہ بھی تو ساتھ مر رہا تھا تو وہ کیوں ترس کھائے حور پر؟ تبھی آریان نے دروازہ بجایا تھا۔ ارباز، حور، دروازہ کھولو، اتنی آگ کیسے لگ گئی؟ اس کی آنکھیں نم تھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر آیا تھا، باہر سے بھی گھر آیا تھا۔ سکون سے مر تو لینے دو، کیوں زندہ رکھ کے پل پر مارنے پر تلے ہوئے ہو سب؟ اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔